جب بھی انہوں نے اللہ کے دربار میں کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے بیڑے پار ہیں۔ فقیروں آپ کو مبارک ہو، سب کہیں الحمدللہ۔ ویسے بھی الحمدللہ کہنے کا بہت ثواب ہے، پھر کہو الحمدللہ۔ تو میں یہ بات اس آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ظاہری طور پر میرے ساتھی کمزور ہیں، میرے ساتھیوں کے پاس اسلحہ نہیں، تو اللہ کا محبوب نبی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ مصطفیٰ نے دعا کی کہ میرے مولا، یہ جو چند میرے ساتھی ہیں، یہ جو میرے غریب ساتھی ہیں، ابو بکر و عمر و علی اور طلحہ زبیر، جو میرے ساتھ ہیں، کن کن کے نام لوں؟ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر یہ آج اس دنیا سے ہٹ گئے، اگر یہ شہید ہو گئے، یہ جذبے کی کیفیت ہے۔ آپ ادھر توجہ کریں، یہ کیفیات ہوتی رہتی ہیں، یہ میرے مرشد کریم کے فیض کی نگاہ ہوتی ہے جب قلب کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، کیونکہ دل جو ہے نا، دل یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ ناچنا شروع کر دے تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو بادشاہ رقص کرتا ہے، یہ دل شکر مناتا ہے، یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ دل مولا کی محبت میں جب رنگ پکڑتا ہے، یہ دل جب عشق الہی سے منور ہوتا ہے تو ہاتھ بھی ناچتے ہیں، جسم بھی جان ناچتا ہے، پورا فقیر ناچتا ہے، وجد ہوتا ہے۔ اور یہ وجد کی تاریخ آج نہیں، کل نہیں، ہر ولی کی محفل میں وجد ہوتا ہے، اور وجد اس کو آتا ہے جو عشق کا صاحب ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ والوں نے فرمایا نا، اللہ والوں نے فرمایا کہ مکھی بھی اڑتی ہے، مکھی بھی اڑتی ہے اور پروانہ بھی اڑتا ہے۔ مکھی اڑ کے مٹھاس اور گند پہ بیٹھتی ہے اور پروانہ شمع کے اوپر آ کے قربان ہو جاتا ہے۔ تو عاشقان خدا اس پروانے کی صورت میں ہیں، ناچتے ہیں، مست ہوتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی کی شادی میں نہیں ناچتے، ہم تو محمد مصطفیٰ کی شادی میں ناچتے ہیں، ہم تو اپنے پیر کی خوشی میں ناچتے ہیں، ہم تو اظہار کرتے ہیں کہ مولا ہم گنہگاروں پر احسان کر دیا۔ اگر اللہ کے ولی کی رہبری نہ ہوتی، اگر مرشد کی نگاہ کرم نہ ہوتی، اس حبیبی کی اگر دل پہ توجہ نہ ہوتا تو آج تو ہم شیطان کے چکروں میں پڑ جاتے۔ آپ مجھے جانتے میں آج غریب بندہ شہید بے نظیر بھٹو جب مدینہ منورہ تشریف لائی، اس عاجز کو یہ شرف ملا۔ یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ سیاسی جلسہ نہیں، نعمتوں کا اظہار ضروری ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 10:30 بجے تھے رات کے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہو گئی تھی، پورا ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا، اور عشاء کی نماز بی بی صاحبہ کو اور پورے وفد کو، یہ 95 حج کی بات ہے، حضور کے غلام نے وہاں پڑھائی، پھر دعا کرائی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جب بی بی فوت ہو گئی تو اس کو جن خواتین نے غسل دیا وہ میرے مرشد کی غلام خواتین تھیں۔ بی بی بے نظیر کو غسل دینے والی 9 دیروں کی وہ بیبیاں، اس بی بی کو غسل دیا گیا۔ کفن مفتی عبد الرحیم صاحب جو مدینہ منورہ اور مکہ سے لائے تھے، جو زمزم کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کفن ان کو دیا گیا۔ اور یہ سب کیا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اس کی زبان پر یہ آواز ہوتی تھی، اللہ مجھے توفیق دے میں غریبوں کی مدد کروں۔ تو خدا نے اس کی یہ عزت کی۔ میرے مرشد کی دعویٰ یہ ہے کہ میرے مولا تو مجھے توفیق دے کہ تیرے غریبوں کو تیرے محمد مصطفیٰ کا پروانہ بنا دوں، تیرے بندوں کو تیرا ذاکر بنا دوں۔ یہاں کیا سودا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے چندہ مانگا گیا؟ کوئی روپے کا سوال ہوا؟ کوئی پیسہ مانگا گیا؟ نہیں نہیں، الحمدللہ، ارے ہم بھی دل کے امیر ہیں اور ہمارا مرشد بھی دل کا امیر ہے۔ ہمیں سیاست یا تاج و تخت یا پیسے پائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مرشد کی ایک ہی تمنا ہے کہ دربار پر آنے والا ہر شخص اور کائنات میں بسنے والا ہر شخص اپنے رب کو پہچان
جان دے، اس کا دل ذاکر بنے، اس کا دل شاکر بنے، اس کے چہرے پر محمد مصطفیٰ کی سنت ہو، اور وہ دونوں جہان میں باعزت اور باوقار رہے۔ یہ میرے پیر و مرشد کی سیاست بھی ہے، یہ ان کا پیغام بھی ہے۔ کیا یہ پیغام آپ کو قبول ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس آیت کا تبصرہ کر کے اپنا مختصر بیان ختم کروں گا، کیونکہ میرے پیچھے سب ہم منتظر ہیں اس ہر لفظ کے، اس ہر حرف کے جو میرے مرشد کی زبان پاک سے شروع ہوگا اور ہماری دل کو دھو کر صاف کر دے گا۔ جب حضور نے دعا مانگی، حکم ہوا کہ محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کے اس چھوٹے سے لشکر کو ہم غالب کریں گے، آپ کیا کریں؟ محبوب آپ ایسا کریں، کوئی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، توپ تو اس زمانے میں تھی نہیں، تیر چلانے کی بھی ضرورت نہیں، بدر کی مٹی، خاک، ڈسٹ ایک مٹھی بھریں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کو، سنو عاشقو سنو، نسبت والو سنو، آخری حصہ ہے تقریر کا۔ میرے محبوب ایک بدر کی مٹی اپنی مٹھی میں لے لو اور دشمنوں کی طرف پھینک دو۔ محبوب پھینکو تو صحیح، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میرے مدنی نے مٹی اٹھائی، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، فرشتے تو پہلے ہی اترے ہوئے تھے۔ جب مزمل کی چادر، مدثر کی چادر، نوری وجہ والے میرے مصطفیٰ کریم نے، حسنین کے نانا نے، زہرا کے بابا نے جب وہ مٹی پھینکی تو طوفان برپا ہوا۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی کھجور کی چھڑی بھی مارتا تھا تو وہ تلوار کا کام دیتی تھی۔ ڈھیروں ڈھیر جنازے گر پڑے۔ اب میرے محبوب کی وہ مٹی پھینکنا اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا تاکہ عاشقان مست ہو جائیں، نبی کے دیوانے مست ہو جائیں، اللہ والوں کے غلام مست ہو جائیں، ان کو پتا چلے کہ جو ان کو نبی دیا اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا جلوہ کیا ہے۔ اب مولا فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، مٹی کس نے پھینکی تھی بتاؤ؟ نبی پاک نے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور آپ نے نہ پھینکی۔ کس نے مٹی پھینکی تھی؟ مٹھی بھر کے کس نے مٹی پھینکی؟ بولو۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت، محبوب یہ آپ نے نہ پھینکی، اذ رمیت۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ نے پھینکی۔ بھائی میں کسی مست درویش کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہ ناچنا، یہ مستیاں، یہ مدہوشیاں سب دین کا حصہ ہے۔ جس کا دل کھلا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، جس کا دل بند ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب محبوب کو جب یہ فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے وما رمیت، اے میرے محبوب یہ مٹی آپ نے نہ پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے یہ مٹی پھینکی۔ مولا پھر کس نے پھینکی؟ کیا جبرائیل نے پھینکی؟ کیا میکائیل نے پھینکی؟ کیا اسرافیل نے پھینکی؟ کیا فرشتوں کا کوئی دستہ آیا انہوں نے پھینکی؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ مٹی پھینکنے خود اللہ تھا۔ اب پتا چل گیا کہ ہم پیر پیر کیوں کرتے ہیں، ہم نبی نبی کیوں کرتے ہیں، ہم ولی ولی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنا ہاتھ سجن سائیں کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں رہتا، یہ نبی کے ہاتھ سے مل جاتا ہے۔ جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ نبی کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا قمر ہاشمی صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا پرجوش انداز میں اظہار فرمایا۔ اب میں دعوت دوں گا حضور کے لخت جگر نور نظر جناب قبلہ صاحبزادہ محمد جعفر طاہر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کروڑا شکر اس ذات کا جس نے ایسا پیر دیا، کروڑوں شکر ہیں اس رب کریم، اس ذوالجلال، اس پاک ذات کا جس نے ہمیں ایسا پیر عطا کیا۔ عزیزو دوستو، معزز سامعین، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج کل تو انسان کو کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ہم لوگ تو وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ کا مہربان، اللہ کا کرم ہے، ہمیں بٹھے بٹھائے ایسے پیر مل گئے جو نظر ڈالتے ہیں اور ڈائریکٹ جنت میں ڈالتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کی مہربانی ہے، نبی کا کرم ہے ہم پر، ان مرشدوں کی نظر ہے ہم پر، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کو خوش نصیب بنایا گیا ہے، ورنہ ہم میں کوئی ایسی حیثیت نہیں، ہم ایک نالائق انسان تھے، بڑے غلیظ انسان تھے۔